محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بیعت عقبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر مدینہ کے جن لوگوں نے بیعت کی تھی، تو میں نے اس حوالے سے تفصیل عرض کی تھی کہ سب سے پہلے 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا جو مدینہ منورہ سے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ 6 لوگ گئے تو اگلے سال 12 لوگ آئے، 12 حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اس طریقے سے پہلی بیعت ہوئی۔ پھر یہ جو 12 حضرات گئے تو اگلے سال جب دوبارہ آئے تو 73 افراد تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے مدینہ منورہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے اس کی کچھ تفصیل پچھلے درس میں عرض کی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو کس طریقے سے بلایا، کس طریقے سے حکمت عملی کا لحاظ کیا کہ خفیہ طریقے سے آئیں، خفیہ طریقے سے جائیں اور اس کا کسی کو پتہ نہ چلے تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ جو بھی حکمت عملی اختیار کی جانی چاہیے تھی حضور نے وہ ساری حکمت عملی اختیار کی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیعت لی۔ وہ بیعت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 چیزوں پر لی تھی۔ وہ 5 چیزیں یاد ہیں آپ حضرات کو؟ کون سی 5 چیزیں تھیں جن پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت لی تھی؟ ان میں سے پہلی چیز تھی کہ السمع والطاعہ فی النشاط والکسل، کہ سستی اور چستی ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسری بات اس میں تھی النفقۃ فی العسر والیسر، تنگی ہو یا فراوانی ہو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز اس میں تھی کہ لا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے ڈرو گے نہیں، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے کہ لوگ کیا کہیں گے یا لوگ ہمارے بارے میں کیا بات کریں گے، ان میں سے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، جس پر کل بڑی تفصیل سے آپ حضرات نے بیان بھی سنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو کہا جاتا ہے، کہ معاشرے میں اچھائی اور خیر اور بھلائی کو عام کرنے کی اپنی کوشش کریں گے اور معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے کی اپنی کوشش کریں گے۔ اور پانچویں چیز کیا تھی؟ شرک نہیں کریں گے۔ وہ تو اس میں شامل نہیں تھی شاید پانچویں چیز میں۔ جی ہاں، اس میں تھی، وہ جو پہلی 12 تھیں اس میں تھی۔ آپ حضرات کو یاد نہیں ہے 5 چیزیں؟ پانچویں چیز کون سی ہے؟ بد نظری سے؟ نہیں یہ اس میں نہیں تھا۔ چلیں آپ حضرات تھوڑا ذہن پہ زور دیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، تھوڑا ذہن پہ زور دیں گے تو یاد آ جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیعت کی ان 5 باتوں پر۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی جو میں آپ حضرات کو سنا رہا تھا۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ طے کیا کہ کب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسی طرح مکہ کے پہاڑوں میں، مکہ کی وادیوں میں دھتکارے جاتے رہیں گے، لوگ ان کو تکلیفیں دیتے رہیں گے اور اسی طرح وہ پریشان رہیں گے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جاتے ہیں، اور آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر یہ بیعت کی۔ جب یہ بیعت ہو گئی تو حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ
انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنی قوم کی طرف مخاطب ہو کر کہا اس بیعت کے بعد، کہنے لگے یا اہل یثرب، اے اہل مدینہ، انا لم نضرب اکباد الابل ونحن نعلم انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو اتنا لمبا سفر کیا ہے، یہ لمبا سفر ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک بات اچھے طریقے سے یاد رکھو، ان اخراجہ اليوم مفارقۃ العرب کافۃ وقتل خیارکم وان تعزکم السیوف، یہ بات یاد رکھو، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ سارے عرب کی دشمنی تم اپنے سر لے رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب تمام عرب کی دشمنی سر لینا ہے۔ نمبر 2، ان کے ساتھ دوستی کا مطلب کہ تمہارے سارے بڑے بڑے سردار قتل ہوں گے، عرب تم سے لڑیں گے، تمہیں ماریں گے، قتل کریں گے، اور ان کے ساتھ دوستی کا مطلب یہ کہ تلواریں تمہیں کاٹیں گی۔ تمہیں یہ پتہ ہے حضرت اسعد بن زرارہ نے، یہ تو پہلے اسلام لا چکے تھے، وہ جو 12 افراد تھے ان میں سے تھے حضرت اسعد بن زرارہ، لیکن اپنی قوم کو مزید پکا کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہاں آپ دین کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، پورے عرب کی دشمنی برداشت کرنی پڑے گی، کیا اس کے لیے تم تیار ہو؟ حضرت اسعد بن زرارہ نے سب کو مخاطب کر کے یہ بات کی، اور پھر فرمایا فَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ، اب فیصلہ کر لو، اگر تم ان ساری چیزوں پر صبر کر سکتے ہو تو تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ، اور اگر تم وہ قوم ہو جو ڈرتے ہیں، اگر تمہیں ڈر ہے فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، تو ابھی بیان کر دو، ابھی بتا دو کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے ساری سچویشن واضح کر دی کہ آپ کسی اندھیرے میں نہیں رہنا کہ ہم نے تو اللہ کے حق برحق پیغمبر، برحق نبی، برحق رسول کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو ابھی اوپر سے ہم پر من و سلوہ نازل ہوگا اور بس مال اور دولت کی فراوانی ہوگی اور دنیا جہان کی نعمتیں ہمارے دامن میں آ جائیں گی، کہیں تمہارے دماغ میں یہ بات تو نہیں ہے؟ اس برحق پیغمبر کو ماننے کا، اس کے دین کو اپنے سینے سے لگانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کافر تمہارے دشمن بنیں گے، سارے کافر اپنی تلواروں سے تمہارے سر اڑائیں گے، سارے کافر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تو دو میں سے ایک فیصلہ کرو، اما انتم قوم تصبرون، یا تو صبر کرنے والی قوم بن جاؤ، نتیجہ یہ ہوگا لکم الجنہ، تمہیں جنت مل جائے گی، وَإِمَّا أَنْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ فَبَيِّنُوا ذَلِكَ، اور اگر تم ڈرتے ہو تو ابھی بتا دو کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اب حضرت اسعد بن زرارہ نے جو یہ کام کیا، اس کا مقصد ان کو مزید پختہ کرنا تھا، اور اسی سے ایک بات، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ظاہر ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت اسعد کو منع نہیں کیا کہ یہ بات تم کیوں کر رہے ہو۔ حدیث کا جو لفظ ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہے، حدیث 3 طرح کی چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول ہے، قول کا مطلب یہ کہ حضور نے کوئی بات ارشاد فرمائی، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ حدیث حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کو بھی کہتے ہیں کہ آپ نے زبان سے تو کچھ نہیں فرمایا لیکن آپ نے عمل کیا، اس کو بھی سنت کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرے نمبر پر حدیث اس کام کو بھی کہا جاتا ہے، اس بات کو بھی کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کی یا کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ یہ مت کرو، یا کسی کو کچھ بولتے ہوئے دیکھا
اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مت کہو، یہ بھی حدیث ہے۔ حضور کا کسی عمل پر، کسی بات پر خاموش ہو جانا، یہ بھی سنت اور حدیث کہلاتی ہے۔ حضور کا قول یعنی آپ کا ارشاد، حضور کا عمل یعنی آپ کا جو فعل ہے۔ یہ جو تیسری چیز ہے اس کو عربی میں تقریر کہا جاتا ہے۔ تقریر عربی میں کہتے ہیں کسی کو اس کے حال پہ برقرار رکھنا کہ تم ٹھیک ہو۔ تو حضور کا کسی کام پر خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، اور یہ حدیث کہلاتی ہے۔ یہ حدیث کی تعریف ہے۔ محدثین جو حدیث کی تعریف کرتے ہیں نا، وہ یہ کرتے ہیں حضور کا قول یا عمل یا تقریر۔ جب کوئی پوچھے نا حدیث کس کو کہتے ہیں، تو حدیث کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قول یا آپ کا عمل یا آپ کی تقریر۔ تو تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان اس پر خاموش ہو جائے۔ حضرت اسعد بن زرارہ نے یہ حضور کے سامنے کیا اور حضور اس پر خاموش ہو گئے۔ اگر ان کی یہ بات غلط ہوتی حضور ان کو ٹوک دیتے کہ تم یہ بات مت کرو، اس لیے کہ حضور شارع ہیں، آپ شریعت بتانے والے ہیں۔ آپ کسی ایسی چیز پر خاموش نہیں ہو سکتے جو خلاف شریعت ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان جب اسلام کی طرف آتا ہے، اسلام پر عمل کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ دین برحق ہے، قرآن برحق ہے، پیغمبر برحق ہے، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ دین پر عمل کرنے میں انسان پر مشکلات اور رکاوٹیں آتی ہیں، یہ بھی طے شدہ بات ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنی بات کی وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے امتحان لینے سے کہ دنیا کے سامنے ظاہر کر دے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، سچا عاشق کون ہے اور جھوٹا عاشق کون ہے، خون والا عاشق کون ہے اور دودھ والا عاشق کون ہے، کون دودھ پیتے وقت حاضر ہے اور کون خون دیتے وقت حاضر ہے۔ ایک مجنون یا لیلا کے دیوانے وہ تھے جو دودھ پینے والے تھے کہ جہاں دودھ بٹ رہا ہوتا تھا تو جمع ہو جاتے تھے، اور کچھ دیوانے وہ تھے جو خون دینے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں اس لیے لوگوں کا امتحان لیتا ہوں تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ یہ سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے، اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم کو دیکھ لیں، حضرت اسماعیل کو دیکھ لیں، جتنے انبیاء کا تذکرہ ہے قرآن میں، اس میں تو سوائے امتحان اور آزمائشوں کے کچھ ہے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کے پڑھیں، کبھی ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی وہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، کبھی اپنی بیوی بچوں کو ایک ویران جنگل میں چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں، اسی کو آزمائش کہا جاتا ہے۔ اور آزمائش کیا ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو اپنا ملک چھوڑ کر ان کو مدین جانا پڑ گیا، کئی عرصہ ملک بدر رہے، کئی عرصہ ملک سے فرار رہے، فرعون کہیں ان کو قتل نہ کرے اس ڈر کی وجہ سے، پھر بڑے عرصے بعد مدین سے دوبارہ مصر آئے۔ یہ سارے تذکرے قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر جو مشکلات آئیں کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا، ان کی گردن پہ چھری پھیری گئی، تو یہ تو انبیاء ہیں۔ اور بنی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کو، قرآن نے اس کا ذکر کیا، یقتلون الانبیاء بغیر حق، کئی ہزار انبیاء کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، کئی ہزار انبیاء کو قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، یقتلون الانبیاء، کہ یہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے، یہ انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے یار میں تو بڑا نیک آدمی ہوں، میں تو شریعت پہ بہت عمل کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، حلال کھاتا بھی ہوں، حرام سے بچتا بھی ہوں، پھر بھی میرے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ تو پریشانیاں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، کبھی پریشانی عذاب ہوتی ہے، کبھی پریشانی رحمت ہوتی ہے۔
اس کا فرق کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پریشانی رحمت ہے یا یہ پریشانی عذاب ہے؟ قرآن نے اس کا فارمولہ ذکر کیا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فارمولہ قرآن کریم نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ اگر اس پریشانی کے بعد، اس تکلیف کے بعد، اس مصیبت کے بعد آپ اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو گیا، آپ مزید اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے، اس کا مطلب یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آپ پر رحمت ہے۔ اور اگر اس پریشانی کی وجہ سے آپ اللہ سے دور ہو گئے، مزید ناشکری شروع کر دی، مزید شکوے شکایت شروع کر دی، اس کا مطلب یہ پریشانی اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ان کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ میری طرف پلٹ کر آ جائیں۔ اور یہ جو مفہوم ہے یہ قرآن کریم کی کئی آیات میں، یہ ایک آیت میں نے ذکر کی ہے، قرآن کریم کی کئی آیات میں یہی مضمون اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم جو تکلیف لے کر آتے ہیں، پریشانی لے کر آتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے قریب آ جائے۔ لہذا پریشانی کافر پر بھی آتی ہے، پریشانی مسلمان پر بھی آتی ہے، پریشانی مومن پر بھی آتی ہے، پریشانی کسی کافر اور مشرک پر بھی آتی ہے، لیکن مومن پر جو پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پریشانی اس کو اللہ سے دور نہ کرے، وہ پریشانی اس کے اور اللہ کے درمیان قرب کا ذریعہ بنے، قریب ہونے کا۔ پریشانی آ گئی، مزید دعا کرے، یا اللہ میری اس پریشانی کو ختم فرما، یہ تکلیف ختم فرما، اور جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا استحضار کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، یہ پریشانی ہے، یا اللہ اس کو بھی دور فرما۔ اگر یہ اس کی کیفیت بن جاتی ہے، اب حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی کے لیے کوئی درجہ مقرر کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کی برکت سے، اپنے اعمال سے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی پریشانی لے آتے ہیں، کوئی بیماری لے آتے ہیں، اس بیماری پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کو اس مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں کہ اس کا کوئی عمل اس کو اس مرتبے تک نہیں پہنچا سکتا تھا، اس کے اس صبر نے پہنچا دیا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیتا ہے۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے اجر دیتا ہے۔ اس کا مطلب صبر ایسا عمل ہے، اور صبر ظاہر تکلیف پر ہوتا ہے، صبر مصیبت پر ہوتا ہے، صبر پریشانی کے بعد ہوتا ہے۔ پریشانی کے بغیر تو صبر نہیں ہو سکتا، مصیبت کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب مصیبت آئی، اس نے اس پر صبر کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناؤ۔ اللہ نے حضور کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کون صبر کرنے والے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ ہم تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں، ہم تو سارے کے سارے اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے جانا ہے۔ لہٰذا اگر یہ مصیبت آ گئی تو یہ کوئی اتنی بڑی بات، ہم تو اگر اللہ ہمیں پورا ہمیں لے لے تو پورا بھی لے سکتا ہے، اس لیے کہ ہم تو پورے اللہ کے ہیں۔ اگر اللہ نے کوئی ایک نعمت لے لی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انا للہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ جب ہم سارے کے سارے اللہ کے ہیں تو یہ ایک نعمت اگر اللہ نے لے لی تو یہ بھی اللہ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تعزیت آپ نے کی تو آپ نے ان الفاظ کے ساتھ تعزیت کی ان للہ ما اعطى، کہ جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ یعنی اگر آپ کے کسی عزیز کا انتقال ہوا، حضور نے تعزیت ان الفاظ کے ساتھ کی ہے ان للہ ما اعطى وله ما اخذ وكل عنده باجل مسمى، کہ جو تمہارے پاس ہے یہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، لہٰذا تم صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صبر کرنے والوں پر میں اپنی رحمت نازل کرتا ہوں۔
تو یہ بات یہ عموماً لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کوئی بہت بڑا نیک کام کرتا ہے اور اس نیک کام کے فوراً بعد اس پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. فوراً بعد, مثال کے طور پر کسی نے صدقہ نکالا اور اس صدقے کے فوراً بعد اس پر کوئی تکلیف آ گئی, تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یار صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, میں نے تو ابھی صدقہ دیا اور اگلے منٹ میں مجھ پہ یہ مصیبت آ گئی, یہ پریشانی آ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ اس صدقے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مصیبت سے بچایا, یہ تو اللہ آپ کو نہیں بتائے گا نا. اگر اللہ بتا دے پھر کون صدقہ نہیں دے گا؟ اگر اللہ آپ کو یہ بتا دے کہ اس صدقے کی برکت سے اس مصیبت سے بچو گے, پھر تو دنیا میں ہر آدمی صدقہ دے گا, پھر تو امتحان ختم ہو گیا, پھر تو امتحان باقی نہیں رہا. آپ کو جب نظر آ رہا ہے کہ اس مصیبت سے میں بچ رہا ہوں, ہر آدمی کہے گا یار میرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے, صدقہ نکالو, مجھے پتہ چل گیا. پھر تو امتحان نہیں, ہم تو ایمان بالغیب والے ہیں. اللہ پر ہم جو ایمان لائیں بالغیب لائیں, ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, جنت جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے, کوئی بھی چیز ہماری دیکھی ہوئی نہیں ہے. ایمان تو معتبر ہی وہی ہے جو غیب پر ہو. قیامت کے دن علماء نے لکھا ہے نا, حضرت ابو بکر کا ایمان اور ابو جہل کا ایمان برابر ہوگا. جو یقین حضرت ابو بکر کو نصیب ہوگا وہی یقین ابو جہل کو بھی نصیب ہوگا, لیکن اس وقت کا ایمان تو اس کے کام نہیں آئے گا, اس لیے کہ اس وقت تو اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا, اس نے دیکھ لیا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے. اب تو وہ ایمان لے آیا کہ یا اللہ آپ بھی حق پر ہیں, یہ رسول بھی حق پر ہے, جنت بھی حق ہے, جہنم بھی حق ہے. لیکن حضرت ابو بکر جنتی, ابو جہل جہنمی, اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان بالغیب تھا اور ابو جہل جو ایمان لایا وہ دیکھ کر لایا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو ایمان لے آیا تھا نا, قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. جب غرق ہونے لگا تو کہنے لگا میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن, کیا ابھی ایمان لاتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے. الآن, کیا ابھی ایمان لاتا ہے؟ وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا, وکنت من المفسدین, اور زمین میں فساد مچاتا رہا. مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان معتبر نہیں ہے. اسی وجہ سے انسان کو موت کا فرشتہ نظر آنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرتا ہے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی. قرآن کریم میں آتا ہے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات, ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں. حتی اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ جب اس پر موت حاضر ہو جاتی ہے, قال, تو کہتا ہے انی تبت الآن, میں ابھی توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول اس لیے کہ موت کے فرشتے کو جب دیکھ لیا, تو حدیث میں آتا ہے انسان کو موت کے وقت اس کا جنت یا جہنم میں ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. موت کے وقت اس کو دکھا دیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ کہ یہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں. جب دیکھ لیا آنکھوں سے ٹھکانہ, ملک الموت کو دیکھ لیا, محسوس کر لیا کہ مجھے موت آ رہی ہے, حالت نظر شروع ہو گئی اور وہ جو غرغرے کا وقت ہے وہ شروع ہو گیا, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے نیک عمل کے بعد, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یار اس نیک عمل کے بعد مجھے یہ تکلیف کیوں آئی. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نیک عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے کتنی بڑی تکلیف سے بچایا. اور ظاہر ہے یہ اللہ نے بتانا بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے بتا دیا پھر دنیا میں مسلم کافر نیک بد کا فرق ختم ہو جائے گا, پھر تو سارے ہی نیک ہے, پھر تو کوئی بد نہیں ہوگا. اور اللہ نے تو امتحان لینا ہے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. اس لیے یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنی چاہیے. بزرگوں پر بھی تکلیفیں آ سکتی ہیں, انبیاء پر بھی آئی ہیں, اولیاء پر بھی آئی ہیں, کافروں پر بھی آتی ہیں, نیکوں پر بھی آتی ہیں, لیکن دونوں کی جو بنیاد ہے یا دونوں کی جو روح ہے اس میں فرق ہے. کافروں کی تکلیفوں کا قرآن کریم میں آتا ہے یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ, کہ اگر تمہیں جنگ میں زخم لگتے ہیں تو کافروں کو بھی تو لگتے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, اور تم تو اللہ سے بہت سی ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جو امید ان کو نہیں ہے. جنگ میں جو صحابہ زخمی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دینے کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر زخم لگے ہیں تو زخم تو ان کو بھی لگے ہیں, لیکن تم میں اور ان میں فرق یہ کہ تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں اجر دے گا, ان کو تو یہ امید بھی نہیں ہے.
یہی فرق ہے. ترجون من اللہ ما لا یرجون, تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو کافر نہیں رکھتا. مومن اور کافر کی مصیبت اور پریشانی میں یہی فرق ہے. مصیبت مسلمان پر بھی آتی ہے, مصیبت کافر پر بھی آتی ہے, مصیبت نیک پر بھی آتی ہے, مصیبت بد پر بھی آتی ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ نیک آدمی اس مصیبت میں اللہ سے امید رکھتا ہے, بد آدمی کو, کافر کو اللہ سے کوئی امید نہیں ہوتی, اس لیے کہ وہ تو کافر ہے. تو حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس پر خاموش ہونا, یہ شرعی حجت ہے, یہ شرعی دلیل ہے, یہ حدیث ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت اسعد نے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ جو فیصلہ کر رہے ہو, حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو, سوچ سمجھ کے کرنا. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اگر دین کی وجہ سے مثلاً کوئی آدمی دینداری اختیار کرتا ہے, سچ بولتا ہے, حرام خوری سے بچتا ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا, کسی انسٹیٹیوٹ کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں آدمی اگر حرام خوری نہ کرے تو وہ وہاں سروائیو نہیں کر سکتا. یعنی اگر سارے ہی حرام خوری کر رہے ہیں, آپ ایک نہیں کریں گے تو سارے آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ یار تم کیسے آدمی ہو, وہ بھی کھا رہا ہے, یہ بھی کھا رہا ہے, فلاں بھی کھا رہا ہے, تم کیوں نہیں کھاتے. تو اس نیک آدمی کے لیے وہاں زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے کہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے, اور اس پریشانی کے نتیجے میں کبھی کبھی وہ بھی اس میں پڑ جاتا ہے کہ یار چلو اسی رنگ میں تم بھی رنگ جاؤ. اس بیعت کے جو واقعہ ہے اور حضرت اسعد بن زرارہ نے جو یہ فرمایا, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماحول کے رنگ میں رنگنا نہیں ہے کہ یار سارے بد نظری کر رہے ہیں تو میں بھی بد نظری کر رہا ہوں, سارے جھوٹ بول رہے ہیں تو میں بھی جھوٹ, سارے جھوٹے بل بنا رہے ہیں تو میں بھی جھوٹے بل بنانا شروع کر دوں, سارے رشوت کھا رہے ہیں تو میں بھی رشوت کھانا شروع کر دوں, سارے حرام خوری کر رہے ہیں تو میں بھی حرام. ایسا ہوتا ہے نا, کبھی کسی کو گناہ سے منع کیا جاتا ہے تو لوگ آگے سے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے, یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. تو ساری دنیا اگر گناہ کرے گی تو وہ تو حجت نہیں ہے. دنیا میں تو مسلمان ابھی بھی کم ہیں, کافر ابھی بھی زیادہ ہیں. تو اگر یہی حجت ہوتی کہ جو زیادہ ہے وہ ٹھیک ہے, تو کافر تو زیادہ ہیں آج بھی. حضور جب دعوت دے رہے تھے تو کافر تو اس وقت بھی زیادہ تھے, صحابہ تو وہ تھوڑے سے تھے, لیکن حضور حق پر تھے, وہ کافر باطل پر تھے. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ یار ساری دنیا کر رہی ہے, ہمارے ادارے میں یہ کام ناممکن ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کے مواقع پر حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہیے, طریقے کے ساتھ. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ادارے چھوڑ دیتے ہیں, یار میں یہاں کام ہی نہیں کرتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کام چھوڑنے کا کہ پھر 6 مہینے میں, یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے. اب اس نے کام چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ یار وہاں یہ مسئلے, اب بعد میں اس کو 2 سال تک نوکری نہیں مل رہی, کام نہیں مل رہا, اب وہ پریشان ہے. اب وہ اس کے ذہن میں پھر مزید اور وہ یعنی گناہ کی طرف جاتا ہے انسان کے ذہن میں. جیسے میں نے یہ بات عرض کی نا, وہ یہ سوچتا ہے کہ یار میں نے تو اچھا کام کیا تھا, میں نے تو اس لیے وہ ادارہ چھوڑا کہ میں کوئی اللہ کو راضی کر لوں, اور مجھے تو کام ہی نہیں مل رہا 2 سال سے. تو اچھے لوگوں کو ادارے نہیں چھوڑنے چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اور لوگوں کو اچھا بنائیں. یہ حل تھوڑی ہے, یہ حل تھوڑی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں, دوسرا اچھا کام نہیں کر رہا تو آپ کہیں یار میں ہی چلا جاتا ہوں یہاں سے. یہ جو قرآن کریم میں جو یہ جو بیعت کا حصہ تھا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, وہ یہی تو ہے. اور تأمرون بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ کسی کو کہیں گے وہ مان جائے گا. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں, بولا آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار میں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا وہ نہیں سمجھتا, میں نے بہت سمجھایا وہ نہیں سمجھتا. اور پھر آگے سے فٹ سے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اسلام نہیں لایا تو میرا بیٹا بھی اگر نہیں لایا تو کیا ہو جائے گا, یا میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو میں تو حضرت نوح سے زیادہ نیک تو نہیں ہوں. تو حضرت شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ آدھی بات کرتے ہیں, یہ آدھی بات کرتے ہیں. حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا, لیکن حضرت نوح نے ان کو 950 سال دعوت دی تھی. کتنے سال؟ 950 سال.
تو آپ نے اپنے بیٹے کو کتنے 100 سال دعوت دی ہے کہ حضرت نوح کی مثال دے رہے ہیں. پہلے حضرت نوح کی طرح 950 سال دعوت دیں, اس کے بعد اگر نہ مانے تو کہیں کہ یار حضرت نوح کا بیٹا بھی نہیں لایا تھا تو میں بھی. وہ آدھی بات اپنے مطلب والی لے رہے ہیں اور جو شریعت کے مطلب کی بات ہے وہ چھوڑ رہے ہیں کہ حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا تو میرا بیٹا اگر نہیں لایا تو کیا ہو جائے گا. لیکن حضرت نوح نے 950 سال دعوت بھی تو دی تھی. تو ذمہ داری انسان کی یہ کہ وہ ادارہ نہ چھوڑے کہ یار یہاں تو میری بات اثر ہی نہیں کرتی, یہ تو میری بات مانتے ہی نہیں ہے, تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے, تو رشوت سے باز آتے نہیں, یہ تو اس چوری سے باز آتے نہیں, جھوٹ سے باز آتے نہیں, لہٰذا میں ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ اگر چھوڑ دیں گے ان کو دعوت کون دے گا, دین کا کام کون کرے گا؟ اسی ماحول میں آپ رہیں اور اپنے آپ کو بچائیں. تقویٰ تو اسی کو کہا جاتا ہے. غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے, کسی صحابی کا قول ہے, ان سے کسی نے پوچھا, حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں پر چاروں طرف کانٹے ہوں, درخت ہوں, جھاڑیاں ہوں, کبھی ایسی جگہ سے گزرے ہو, ایسے کسی راستے سے گزرے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا وہاں سے کیسے گزرتے ہو؟ تو کہا میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے کپڑے کو بچاتا ہوں کہ یہاں سے کانٹا نہیں لگے, یہاں سے کانٹا نہیں لگے, یہاں سے کوئی چیز نہ چبھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. یہ کانٹے, یہ ساری چیزیں موجود ہیں, آپ نے اپنا دامن بچا 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 کے چلنا ہے, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. ورنہ تو شریعت رہبانیت کی اجازت دے دیتی کہ جاؤ جنگلوں میں رہو, میاں بیوی, میاں کو حکم ہوتا کہ جاؤ سب بچوں کو چھوڑ کے, بیوی کو چھوڑ کے جنگل میں رہو, اللہ کی عبادت کرو, اس لیے کہ گھر میں رہ کر تو تم عبادت کر نہیں سکتے. کبھی گھر کا دودھ لانا ہے, کبھی آٹا لانا ہے, کبھی چینی لانی ہے, کبھی یہ کرنا ہے, کبھی وہ کرنا ہے, کبھی گھر میں بیوی لڑ رہی ہے, کبھی بھائی لڑ رہا ہے, کبھی بیٹا لڑ رہا ہے, تم تو عبادت کر ہی نہیں سکتے, جاؤ جنگلوں میں رہو. لیکن حدیث میں تو منع کیا گیا ہے کہ اسلام میں تو رہبانیت ہے ہی نہیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے, یہ حل نہیں ہے. اگر اچھے لوگ اداروں سے, ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ایک اچھا آدمی ادارے میں گیا ہے, اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یار میں 2 اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. یہی وہ اصل کمی ہے ہمارے میں, جو میں کہتا ہوں نا, ویژن انسان کا بنا ہوا ہو, گول اس کو, ہدف زندگی کا پتہ ہو. یہ جو باطل نظریات کے لوگ ہوتے ہیں, باطل نظریات, وہ ایک آدمی جائے گا ادارے میں, 10 اپنے ساتھ اور لے کر جائے گا پھر, تاکہ ہماری وہاں ساکھ اچھی رہے, ہماری پوزیشن مضبوط رہے. ہم میں سے کسی ایک کو نکالیں تو پھر ہم احتجاج کریں. اور ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی اچھے ادارے میں چلا گیا تو وہ اوروں کی ٹانگیں کھینچے گا کہ اور جتنے ہمارے جاننے والے سب کو نکال دوں, میں اکیلا یہاں پہ رہوں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود تنہا ہو جاتا ہے. اور باطل نظریات والے ایک جاتا ہے تو 10 اور اندر گھسیڑتے ہیں, اور ہمارا والا جا کے اوروں کی ٹانگیں کھینچتا ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان, مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. یشد بعضہ بعضا, عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے. بھائی آپ کسی اچھے ادارے میں, کسی سرکاری ادارے میں, فوج میں, عدالت میں, کسی اچھی پوسٹ پر ہیں, آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے جیسے 10 اچھے بندے اور لے کر آئیں, ان کے لیے کوشش کریں, ان کو کہیں بھائی یہ ڈگری حاصل کرو, یہ تعلیم حاصل کرو. جب ان کا مرحلہ آ جائے, ان کو کوئی رکاوٹیں, کوئی مشکلات ہیں, ان کی مدد کریں, ان کی تعاون کریں, کہ آپ کے جانے کے بعد آپ جیسے 10 اور بندے یہاں موجود ہوں تاکہ وہ اچھا کام کریں. لیکن یہ نظریہ انسان کا کب بنتا ہے؟ جب وہ اپنے پیٹ کو ہدف نہیں بناتا, جب اس کا ہدف یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اچھا کھانا ہے, میں نے گاڑی لینی ہے, میں نے بنگلہ بنانا ہے, میں. جب انسان اس سے نکلتا ہے پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اوروں کو بھی لاؤ. ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے. ایک آدمی اچھے رینک پہ چلا گیا, اچھی پوسٹ پہ چلا گیا, اچھے ادارے میں چلا گیا, اس کی کوشش یہ ہوتی ہے یار میرے جاننے والوں میں سے, میرے دوستوں میں سے, میرے نظریہ رکھنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی ادھر نہیں ہے, میں ادھر اکیلا ہوں. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان ذاتی مفادات کو ترجیح دیتا ہے, اجتماعی مفادات اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک میں بہتری آئے گی نہیں. بھائی جب آپ اچھے لوگوں کو, خود آپ دشمن بنے ہوئے اچھے لوگوں کے, خود آپ اچھے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے, ان کو اداروں میں آنے نہیں دیتے, تو اداروں میں بہتری کہاں سے آئے گی؟ اچھے افسر ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اچھے جج ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اچھے فوج کے افسر ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اچھے سرکاری آفیسر,
یہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ آپ خود تو رکاوٹ ہیں، خود تو آنے نہیں دیتے کسی کو، شکایتیں لگاتے ہیں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، اس میں اس کو نہیں آنے دو، اس کو نہیں آنے دو، راستے تو آپ نے بند کیے ہوئے، اور رونا رو رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں کہ یار ملک میں بڑا فساد ہے اور کرپشن ہے اور اچھے لوگ نہیں ہیں، دیانتدار افسر نہیں ہے، رشوت خوری ہے، حرام خوری ہے، اپنے حصے کا کام تو ہم کر نہیں رہے۔ اس لیے آپ حضرات یہ ذہن بنائیں، یہ نظریہ اپنا بھی بنائیں، اوروں کا بھی بنائیں۔ ہمارے استاد محترم ہے مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہ، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں نا، اس طرح کے کام کرنے والے 10 اور بندے تیار کرو، تاکہ آپ کے پاس جو علم ہے، جو فن ہے، وہ 10 اور بندے پڑھا سکیں، 10 اور بندے وہ کام کر سکیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد لوگ یہ نہیں کہیں کہ یار بڑا اچھا کام کر رہا تھا لیکن اب اس کی طرح کام کرنے والا کوئی ہے نہیں۔ آپ اپنے پیچھے لوگ تیار کرو کہ آپ جاؤ تو 10 اور بندے موجود ہوں کہ بھائی یہ کرے گا، یہ نہیں کرے گا تو وہ کرے گا، وہ نہیں کرے گا تو وہ کرے گا۔ ان کا ایک میں آپ کو بتاتا ہوں، جو میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب کے ساتھ، میرے بڑے مشفق استاد ہیں، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، میری بڑی تربیت کی ہے انہوں نے، میں نے ان کی خدمت میں رہا ہوں بڑا عرصہ، ابھی بھی میں اپنے کاموں میں ان سے مشورہ، سارا میرا ان سے رابطہ رہتا ہے۔ بہت سارے فنون انہوں نے ایسے سیکھے جو ہمارے مدارس میں نہیں تھے۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا ایک صحیح تصور آئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر صحافت، مدارس میں یہ بہت کم تھی کہ جرنلزم کیا ہے، صحافت کیسے کرنی ہے، کالم نگاری، مقالہ نگاری وغیرہ وغیرہ، جتنی اس کی فیلڈز ہیں صحافت کی مختلف۔ مفتی صاحب نے اس کو سیکھنا شروع کیا، ایک ایک پروفیسر کے پاس، ایک ایک یونیورسٹی میں گئے، ایک سے سیکھا، دوسرے سے سیکھا، تیسرے سے سیکھا، جگہ جگہ جا 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 کے سیکھتے رہے کئی سالوں تک۔ سیکھنے کے بعد جب مفتی صاحب کو صحیح، بڑے مشہور کالم نگار ہیں ماشاءاللہ، کوئی 30 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، بڑی بیسٹ سیلر کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، دجال کون کب کہاں، ان کی بڑی بیسٹ سیلر کتاب تھی پاکستان کی، کئی سالوں تک بیسٹ سیلر کتاب رہی ہے۔ انہوں نے یہ فن جب سیکھ لیا، اس کے بعد آ کے انہوں نے مدارس میں علماء کو پڑھانا شروع کیا، جمعے کو مختلف 8 ہفتوں کے کورس رکھوائے، کبھی 2 مہینے کے کورس رکھوائے، جب سالانہ چھٹیاں ہوتی تھی اس میں وہ صحافت سکھانا شروع کی، بھائی کالم اس طرح لکھتے ہیں، مضمون اس طرح لکھتے ہیں، مقالہ اس طرح لکھتے ہیں، سکھانا شروع کیا، خبر اس طرح بناتے ہیں، پورا اخبار بنا بنا کے طلبہ کو سکھاتے تھے کہ اخبار میں خبر ایسی لگتی ہے، 2 کالم کی خبر یہ ہوتی ہے، 3 کالم کی خبر یہ ہوتی ہے، سپر لیڈ ایسے بنتی ہے، اس کو ایسے بناتے ہیں، ایک ایک چیز ٹیکنیکل ساری چیزیں سکھائی، سکھاتے رہے۔ پھر اس پر کتابیں لکھی، صحافت پر تحریر کیسے سیکھیں، بڑی مشہور ان کی کتاب ہے مفتی صاحب کی۔ مفتی صاحب کو ایک یونیورسٹی نے اس پر پی ایچ ڈی کی ڈگری آفر کی کہ آپ یہ کتاب ہمیں دے دیں، صرف ہمیں اتنا لکھ کے دے دیں کہ یہ میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے، ہم آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا مجھے نہیں چاہیے پی ایچ ڈی کی ڈگری، یہ میں نے آپ کے لیے نہیں لکھی، یہ میں اپنے طالب علموں کے لیے لکھی ہے۔ اور اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، انتصاب جو لکھتے ہیں نا، کہ ہر طالب جان کے نام جو تحریر اور تقریر اور لکھنا پڑھنا سیکھنا چاہتا ہے، میری یہ کتاب اس کے نام ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں لی اس پر، بولا مجھے نہیں چاہیے پی ایچ ڈی کی ڈگری، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے جن لوگوں کے لیے لکھا ہے وہ سیکھ جائیں تاکہ میرے جانے کے بعد ان کو یہ فن آتا ہو، کوئی یہ نہیں کہے کہ مدارس والوں کو صحافت نہیں آتی۔ کرتے 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 اس درجے پر اس کو پہنچا دیا کہ اب صحافت کے اتنے استاد تیار ہو گئے ہمارے جامعۃ الرشید میں کہ مفتی صاحب نے پڑھانا ہی چھوڑ دیا، اب پڑھاتے ہی نہیں ہیں، اور کہتے ہیں اگر میں صحافت پڑھاؤں گا تو یہ میرے شاگرد کیا پڑھائیں گے، یہ جو میں نے اتنے لوگ تیار کیے یہ کیا پڑھائیں گے، کہتے ہیں میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا صحافت۔ اب مفتی صاحب کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگرد ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ مفتی صاحب حیات ہیں، مفتی صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان میں ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہے، جتنے دینی مدارس میں وہاں سے جو میگزین نکلتے ہیں، رسالے نکلتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ دیکھیں گے مفتی صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہوں گے جن سے انہوں نے صحافت سیکھی ہوگی، ابھی پورے ماہانہ یا ہفت روزہ پورے میگزین نکال رہے ہیں وہاں سے۔ اب یہ کیا ہے، یہ ویژن ہے کہ انہوں نے کہا یار یہ صحافت میں نے سیکھی ہے تو اپنے طلباء کو سکھاؤں، اپنے طبقے کو سکھاؤں، اب اتنا اس کو عام کر دیا ہے کہ اب کوئی سیکھنا مسئلہ ہی نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح جغرافیہ،
جغرافیہ بہت مشکل فن ہے، اور مفتی صاحب نے بہت مشقت اور بہت محنت سے بڑی مہنگی مہنگی کتابیں، 20,000 30,000 کی ایک ایک کتاب مفتی صاحب کے پاس وہاں رکھی ہوئی ہے جامعہ میں، انگریزی میں، عربی میں، بہت مہنگی مہنگی کتابیں، وہ خرید کے پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، اس کو لکھ اور اس پہ بات کرتے رہے، کرتے 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 اس کو ایک کورس کی شکل دے دی کہ جغرافیہ، طبعی جغرافیہ، سیاسی جغرافیہ، قرآنی جغرافیہ، تاریخی جغرافیہ، معاشی جغرافیہ، سارا اس کو پورا ایک کورس بنا دیا، اور پھر اس کو پڑھانا شروع کیا، پڑھایا 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 پڑھایا، پڑھاتے 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 اب اس لیول پر آ گئے کہ مفتی صاحب نے اب جغرافیہ پڑھانا چھوڑ دیا، کہتے ہیں میں اب نہیں پڑھاؤں گا، میرے شاگرد پڑھائیں گے۔ اب مفتی صاحب کے شاگرد، ان کے شاگردوں کے شاگرد جغرافیہ پڑھا رہے ہیں۔ یہی کام فلکیات میں، یہ فلکیات کا پورا فن ہے، قبلہ کیسے رکھتے ہیں، رؤیت ہلال کے مسائل کیا ہیں، نمازوں کا یہ کیلنڈر کیسے بنتا ہے، یہ پورا ایک فن ہے جو 4 بڑے اہم مسائل ہیں فلکیات کے، سمت قبلہ کا تعین، نمازوں کے اوقات، اسی طرح رؤیت ہلال، یہ جو ساری چیزیں یہ مفتی صاحب نے سیکھا، بڑا مشکل فن ہے یہ، اور سیکھنے کے بعد آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، پھر پڑھانا چھوڑ دیا، کہتے ہیں میں ابھی نہیں پڑھاؤں گا فلکیات۔ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، میں کبھی کوئی مشورہ کرتا ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کہتے ہیں رشید بھائی ایسے کام نہیں ہوگا، آپ یہ کام نہیں کرو، اور ساتھی تیار کرو، آپ چھوڑ دو یہ کام، اور ساتھی تیار کرو، وہ کام کریں گے، آپ دوسرا کام کرو۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ایسے لوگ معاشرے میں پیدا کریں جو یہ کام کر سکیں۔ یہ جو میں کورسز اس طرح کے جو کرواتا ہوں، میرا اب یہ جو نماز کورس میں نے کروایا تھا، میں نے آپ سے شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی، یا اور جس طرح حج کورس ہو گیا، یہ حج کورس مفتی صاحب کا ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے، یہ حج کورس جو ہم نے سیکھا ہے مفتی صاحب سے سیکھا ہے کہ کیسے یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک ہے آپ کو حج کے مسائل آئیں، یہ الگ چیز ہے، ایک ہے آپ نے عوام کو پڑھانا کیسے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ عوام کو حج کا طریقہ کیسے سکھایا جاتا ہے۔ اب مفتی صاحب کے کئی شاگرد ہیں جو مختلف مساجد میں حج کے موقع پہ حج تربیتی کورس کروا رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے پوری ایک کھیپ تیار کی ہوئی، یہاں بھی حج کورس ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، فلاں صوبے میں بھی ہو رہا ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہو رہا ہے، کئی جگہ پر، اور انہوں نے پورا ڈیزائن کر کے دیا ہوا ہے کہ یہ کورس ہے، جا کے لوگوں کو کرواؤ۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کو اداروں میں لے کر جائیں۔ آپ کو کوئی اچھا باصلاحیت آدمی نظر آتا ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس فیلڈ میں اچھا کام کر سکتا ہے، آپ اس کو کہیں یار آپ اس فیلڈ میں اچھا کام کر سکتے ہیں اور میرا فلاں جگہ تعلق ہے، میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں، آپ ادھر آئیں، یہ کریں یہ کریں، یہ پڑھیں، یہ ڈگری حاصل کریں، جب ہو جائے مجھے بتانا تاکہ آپ فلاں جگہ اپلائی کرو، فلاں جگہ پہ جاؤ۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے ذات کے خول سے نکلتا ہے، اپنی ذات کے خول سے نکلتا ہے کہ یار انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے یار میں اس کو سکھا دوں گا، میں کیا کروں گا۔ دنیا کی فیلڈ میں یہ ہوتا ہے، آپ اگر کسی کو ڈیزائننگ سکھا رہے ہیں، لینگویج سکھا رہے ہیں، کوئی ٹیکنیکل چیز سکھا رہے ہیں، وہ استاد کہتے ہیں اتنا سکھاؤ کہ بس اس کو تھوڑا بہت آ جائے، سارا کوئی استاد نہیں سکھاتا، کوئی نہ کوئی داؤ، کوئی نہ کوئی چیز وہ اپنے پاس بچا کے رکھتا ہے کہ یار سارا اس کو سکھا دوں گا تو میں کیا کروں گا۔ تو یہ جو میں ہے نا کہ میں کیا کروں گا، شریعت اس کو ختم کرتی ہے کہ یہ ختم کرو، تم کیا کرو گے، رزق تم اپنے آپ کو دے رہے ہو یا اللہ تمہیں دے رہا ہے۔ بھائی تم اوروں کو سکھاؤ گے تمہارے کام میں اور برکت ہوگی، 10 اور بندوں کو سکھاؤ، 10 اور بندوں کو ٹرین کرو، اور لوگوں کو اداروں میں لے کر جاؤ۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ آپ جب کسی ادارے میں ہیں، وہاں کوئی مشکل ہے اور آپ اچھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں، اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ادارہ چھوڑ دیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں رہیں اور اس عزم کے ساتھ رہیں کہ میں نے یہاں لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے، اس جگہ کی یہاں کی جو غلطیاں ہیں اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یہ اس کا حل نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی سودی بینک میں کام کر رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگر اب میں ڈائریکٹ سودی بینک میں کام کرنا چھوڑوں گا تو مجھے کوئی کام نہیں ملے گا اور نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہو سکتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ سودی بینک کا کام نہ چھوڑے، یہ سودی بینک میں رہے اس وقت تک جب اس کو پتا چلے، حالانکہ سود حرام ہے، قطعی حرام ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر قریب ہے اس بات کے کہ فقر انسان کو کافر بنا دے. فقر کی وجہ سے انسان اپنا ایمان بھی بیچتا ہے. پھر یا آپ دیکھیں نا جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، یہاں قادیانی یہ سارے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے، اور اس کی نتیجے میں ان کو کافر کر رہے ہوتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سود تو چھوڑ دے، اس سود چھوڑنے کے نتیجے میں اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے. تو علماء یہ کہتے ہیں بھائی پتہ چل گیا کہ حرام ہے، فوراً سے پہلے کوشش شروع کر دو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو وہاں 50,000 تنخواہ مل رہی ہے تو دوسری جگہ بھی 50,000. اتنا ہو کہ آپ کو پتہ چلے بھائی 10 15 20 30,000 روپے اتنے مل جائیں گے، میرا ضروری کام نکل آئے گا، فوراً وہ سودی کام چھوڑ دو. لیکن جب تک اس کا پتہ نہیں ہے کام نہیں چھوڑو. تو جب حرام کام چھوڑنے کو علماء کہتے ہیں نہ چھوڑیں اس وقت تک جب تک آپ کو الٹرنیٹ نہیں ملا. تو آپ حلال کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود آپ کام اسی طرح آنکھیں بند کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو نہ سیرت ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ حکمت ہے، نہ یہ اسلام کا درس ہے. یہ بیعت میں نے آپ کو کیا بتایا کہ حضور نے کتنی حکمت عملی اختیار کی کہ رات کے وقت میں جمع کیا، پھر 12 ذی الحجہ کی شام کو جمع کیا، پھر ایک جگہ حضرت علی کو کھڑا کیا، ایک جگہ حضرت ابو بکر کو کھڑا کیا، حضرت عباس کو ساتھ لے کر آئے. یہ ساری اسٹریٹجی ہے، یہ ساری حکمت عملی ہے. یہ سارا کرنے کے بعد حضور نے آگے کا کام کیا اور ہم اسی طرح آنکھیں بند کر کے کام شروع کر دیں تو یہ تو سیرت کا درس نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے. حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ فرمایا کہ 2 چیزیں یاد رکھو، حضور کے ساتھ تعاون کرنے کا مطلب کہ عرب کی دشمنی سر لینی ہے. یا تو صبر کرنے والے ہوں تو بتا دو، صبر نہیں کر سکتے ڈرنے والے ہوں تب بھی بتا دو. تو حضرت اسعد نے جب یہ کہا تو سب نے بیک آواز ہو کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا فواللہ لا ندع هذه البیعۃ ابدا، اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تکلیفیں آئیں گی، لیکن اللہ کی قسم ہم کبھی بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں. ولا نسلبها ابدا، اور کبھی بھی ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس کے بعد حضرت اسد نے فرمایا فقمنا الیہ، ہم کھڑے ہوئے فبایعناہ، اور حضور کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی. تو حضور نے جب ہاتھ بیعت کے لیے بڑھایا، حضرت اسد نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. پہلے قوم کو مخاطب کیا بیعت سے پہلے، کہا یہ جو بیعت کر رہے ہو اس کے بارے میں پتہ ہے؟ یہ ساری بات بتائی. سب نے کہا ہمیں پتہ ہے. پھر کہا آپ بیعت کریں ان کے ہاتھ پہ. اور پھر اس کے بعد صحابہ نے ان 5 چیزوں پر بیعت کی جو دوسری بیعت اس کے اندر ہوئی. اس بیعت کے اندر کچھ اور بھی سوالات ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ وہ پھر اگلے درس میں عرض کروں گا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو موجود تھے انہوں نے کچھ شرائط لگائیں کہ ان شرائط کے ساتھ یہ بیعت ہوگی. پھر حضور نے شرائط لگائیں، پھر انہوں نے شرائط لگائیں. وہ ساری میں انشاءاللہ پھر اگلے درس میں، اگلے اتوار کو درس نہیں ہوگا، میں قطر جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے لیے سفر ہے میرا انشاءاللہ، تو اس سے اگلے اتوار کو